السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا، کیونکہ بنی اسرائیل اور پچھلی جو قومیں گزری ہیں نا تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سے زیادہ تھی، اور بھی بہت سارے پیغمبر اور بڑے بڑے عبادت گزار جو گزرے ہیں، تو کسی کی عمر 800، کسی کی 900، کسی کی 500۔ تو صحابہ اکرام تھوڑے سے مایوس ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے لوگوں کی عمریں تو اتنی زیادہ ہوتی تھیں تو وہ اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، اور اس امت کی عمر جو ہے نا اوسطاً 60-65 کے بیچ ہے۔ آپ دیکھو اگر تو 60-65 کے بیچ میں اوسطاً عمر لوگوں کی نکل کے آتی ہے، تو اس امت کی عمریں بھی کم ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو ان سے مقام میں عبادتوں میں بہت پیچھے رہ گئے۔ کسی کی عمر 900 سال ہے، تو بعض عبادت گزار تو ایسے بھی گزرے بنی اسرائیل کے کہ جنہوں نے صرف کھانے پینے کے لیے ٹائم نکالا، باقی عبادت میں لگ گئے۔ تو صحابہ اکرام کو ان پر رشک آیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات اس امت کو عطا فرمائی، کیونکہ لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم الشان رات ہے جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینے کے بنتے ہیں 83 سال، تو ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں 83 سال عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اس امت کو عطا فرمایا۔ مان لیجیے اگر کوئی 10 لیلۃ القدر اپنی زندگی میں پا لیتا ہے اور 10 لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کر لیتا ہے، تو 83 دائیں 830 لگاتار اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، 830 سال لگاتار عبادت کرنے کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی عظیم الشان رات کو بطور انعام ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا ہے نا، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کی رات میں، رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں۔ چلیے اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کا جو نزول شروع ہوا نا وہ شب قدر میں شروع ہوا، یعنی حضور پر جو پہلی وحی آئی وہ شب قدر میں آئی تھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی تمہیں پتہ بھی ہے، یعنی کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے کی میری آپ ساری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے نا، کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت طرح طرح سے آپ کو سمجھنے کو ملے گی، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سال کی جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں سب سے افضل جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، جن لوگوں کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں، آپ کیا معلوم کہ ہم لوگ 60 سال جی پائیں گے کہ نہیں جی پائیں گے، لیکن کتنے سارے موقع دے دیے عبادت کرنے کے۔ جمعے کی رات ہے نا، شب برات، شب قدر، تہجد کی رات ہے نا، رات کے وقت میں عبادت کرنا، چھوٹے چھوٹے اعمال پر ہزاروں سال کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ تو
پہلے لوگوں کو اتنے انعامات نہیں ملے جتنے اس امت کو مل رہے ہیں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے بنتے ہیں 83 سال کچھ مہینے، ٹھیک ہے۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ فرماتا ہے اس رات میں، جس میں یعنی لیلۃ القدر میں، اس رات میں فرشتے اور روح القدس کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور رمضان میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ تو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن تب بھی جب لیلۃ القدر آتی ہے تب اس رات کی فضیلت میں، اس رات کی شان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں میں آمین آمین کہتے ہیں۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ سونپ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، یعنی بجٹ تیار ہوتا ہے، ایسے کہہ سکتے ہو آپ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرشتے اتر کر جو عبادت میں لگے ہوئے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے سایہ کرنا، یہ کب تک چلتا ہے سارا کام؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ سلام، یہ رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے روحانیت، برکات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں یہ جو برستی ہے نا لیلۃ القدر کی رات کو، تو یہ صبح طلوع ہونے تک یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے تک یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ تو اس کی 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور یہ رات فکس نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فکس ہے، بلکہ ان 5 راتوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ اس کا پڑھتے ہیں۔ بے شک، انزلناہ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، وما ادراک، وما اور کیا، ادراک آپ کو معلوم ہے، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے، خیر جو بہتر ہے، من الفی 1000 سے، شہر مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل نازل ہوتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، والروح اور روح قدس، فیہا اس رات میں، بإذن ربہم بإذنی اجازت سے، ربہم اپنے پروردگار کی، من کل امر ہر حکم کو لے کر، ہر حکم کو لے کر، ٹھیک ہے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے فرشتوں کو۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہیا یہ رات، حتی باقی رہتی ہے، حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر صبح نکل آئے، یہ رات صبح آنے تک باقی رہتی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے یہ رات شروع ہوتی ہے اور صبح کا ٹائم شروع ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ تو یہ سورہ قدر کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں بہت آسان وے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارے جتنے بھی دینی کام ہیں، مسجد، مدرسہ، اسلامک اسکول، اولڈ ہاؤس ہے نا، ان تمام کاموں کے لیے آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر تعاون کر سکتے ہیں، اور غریبوں کے لیے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اگر آپ دینا چاہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔